أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں. محترم حضرات، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، محنت اور کوشش کریں جہنم سے بچنے کی اور جنت پانے کی. سامعین کرام، کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے؟ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں وہ کون سا عمل ہے جو جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے. حدیث اس طرح ہے: عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذکر اللہ تعالی. جامع ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3377. راوی حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور تمہارے لیے اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے مقابلہ کرو، تم اس کی گردنیں مارو اور تمہاری گردنیں مارے، یعنی جہاد سے بھی افضل ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ ضرور بتلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. سامعین کرام، اللہ کا ذکر سب سے افضل عمل ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں. اور نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے. جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نماز سے دور ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے. اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے،
ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں گی تو یقین مانیے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، نجات پائیں گے، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ اے اللہ ایمان پہ زندہ رکھنا، اور جب اٹھانا تو اے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔